قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انی زائل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی لائی گئی۔ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی، اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا اور یہ تراب بن گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو لیسدار یعنی چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ نے اپنی مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا۔ آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنا کر ایک مدت تک چھوڑ رکھا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور سیاہ ہو گئی، بدبو آنے لگی، پھر وہ خنخناتی مٹی بن گئی۔ آدم علیہ السلام کا پتلا 60 ہاتھ کا تھا۔ جب ان میں روح پھونکی گئی اور ابتدا میں سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ نے فرمایا، رحم کا ربو، یعنی تجھ کو تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا اور اس میں غور و فکر کرنے لگے، اور جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی، پھر روح ٹانگوں تک پہنچی۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرے۔ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کے لیے نہیں تھا بلکہ اس میں ابلیس بھی تھا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا۔ ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کا یہ وجہ بتایا، میں سجدہ کیوں کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجیے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، موت نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی لیکن ایک وقت مقرر تک۔ دوستو، ایسے ہی اور اسلامک حکایت سننے اور جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔